اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب مومنین کو معلوم ہے کہ یہ دن جو ہیں یہ ایام امام ہادی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام ہیں۔ آج امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے اور 2 دن بعد جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سعادت کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلو آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ پہلے کل آپ کی خدمت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جو ہے وہ جو پروگرام تھا، اس ویڈیو کے اندر آپ کے جو کرامات تھے، آپ کے جو معجزات تھے، آپ کا جو علم لدنی خداوندی جو علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عطا فرمایا علم، اس کے متعلق چند احادیث آپ کی خدمت میں نقل کی تھی اور کچھ واقعات آپ کی خدمت میں نقل کیے تھے۔ ہر امام کو جہاں جو ہے وہ بہت سارے معاملات سیاسی درپیش تھے، وہاں پر جو ہے وہ بہت سارے علمی اور کلامی جو ہے وہ بحثوں کے اندر بھی ہر امام جو ہے وہ مبتلا رہا اور ان کے سامنے یہ مسائل پیش رہے۔ اور اسی طرح جہاں بیرونی دشمن ہر امام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے اور کرتے رہے، اور آئمہ طاہرین کو قید کرنا اور بالآخر جو ہے وہ زہر دے کر شہید کرنا، یا اسی طرح جو ہے وہ 2 امام جو ہے وہ تلوار سے شہید ہوئے، باقی زہر سے شہید ہوئے۔ تو یہ سارے جو مشکلات تھیں یہ بیرونی تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ بیرونی سازشوں کے ساتھ ساتھ بیرونی جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ اندرونی جو ہے وہ معاملات بھی تھے اور اندرونی جو ہے وہ دشمن بھی تھے، کہ جن کو غالیوں اور نصیریوں سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ ہر امام نے اپنے دور میں غالیوں کے خلاف جہاد کیا، ہر امام نے اپنے دور میں غالیوں اور نصیریوں کے خلاف جو ہے وہ جو بد عقیدہ ہو گئے تھے، خواہ کسی طرح بھی، خواہ مقصر تھے، مقصروں کے خلاف بھی آئمہ طاہرین نے جو ہے وہ اقدامات کیے، اور غالیوں اور نصیریوں کے خلاف بھی جو ہے وہ آئمہ طاہرین نے جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ کیے۔ اسی طرح امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں بیرونی جو ہے وہ سازشوں کے ذریعے سے آپ کو تکالیف دی جا رہی تھیں، اسی طرح اندرونی طور پر جو ہے وہ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک جہاد غالیوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کر رہے تھے۔ یہ ہر امام کے جو ہے وہ دور میں رہا۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا یہ قول ہے کہ انا قوما من شیعتنا سیحبونا حتی یقول فینا ما قالت الیہود فی عزیر۔ امام فرماتے ہیں کہ ہماری شیعہ قوم میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو ہم سے جو ہے وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں کہ جو یہودی حضرت عزیر کے بارے میں جو ہے وہ کہتے تھے۔ جس طرح قرآن نے کہا کہ یہودی قالت الیہود العزیر ابن اللہ، عزیر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے علیہ باللہ، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ وقالت النصارى فی عیسی ابن مریم، اور اسی طرح نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق وہ بھی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے یا الہ کہتے تھے، 3 خداؤں کے جو قائل تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ فلا ہم منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا نحن منہم، نہ ہمارا، پہلے فرمایا فلا ہم منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی جو ہے وہ تعلق ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ اختیار معرفت الرجال رجال توسی کے اندر جو ہے وہ حسن مصطفی نے جو ہے وہ نقل فرمائی۔ اسی طرح غلو کہتے کسے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ غالی کسے کہتے ہیں اور غلو جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ اس کو بہار الانوار کے اندر جو ہے وہ علامہ مجدد جناب علامہ نے جو ہے وہ مجلسی نے اس کو لکھا اور فرمایا کہ علم جان لیں کہ ان الغلو فی النبی والائمۃ الطاہرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کے متعلق غلو یہ ہے کہ انما یکون القول بالوہیتہم، کہ کوئی ان کی الوہیت کا قائل ہو جائے، العیاذ باللہ، کوئی کہے کہ یہ الہ ہیں، یہ معبود ہیں،
ان کی عبادت اور پرستش اگر کوئی بندہ شروع کر دے تو یہ غلو ہے ان کے بارے میں. او بکونہم شرکاء للہ تعالی فی المعبودیہ، یا اللہ تبارک و تعالی تو قرار نہ دے لیکن عبادت کے اندر جو ہے وہ ان کو بھی شریک جو ہے وہ قرار دے دے. او فی الخلق والرزق، یا جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ہمیں خلق نہیں کیا ہے مخلوقات کو، بلکہ ائمہ طاہرین نے جو ہے وہ خلق کیا ہے، اور جو ہے وہ رزق بھی مستقلاً ان کے جو ہے وہ ذمے ہیں، اللہ تعالیٰ اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ شخص جو ہے وہ غالی ہو جائے گا. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَلَّ فِيهِمْ، یا کوئی اس چیز کا قائل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہ باللہ ان کے اندر حلول جو ہے وہ کر لیا ہے. او اتحد بہم، یا اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ متحد ہو گیا، اللہ اور یہ اب ایک ہو گئے ہیں. او انہم یعلمون الغیث، اسی طرح جو ہے یا کوئی یہ قائل ہو جائے کہ او یعلمون الغیب بغیر وحی او الہام من اللہ تعالی، یا فرماتے ہیں کہ کوئی اس چیز کا قائل ہو جائے کہ یہ علم غیب جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا نہیں فرمایا ہے وحی یا الہام کے ذریعے سے، بلکہ یہ مستقلاً خود جو ہے وہ جانتے ہیں، یعنی اللہ کا عطا کردہ علم ان کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. کوئی اس چیز کا جو ہے وہ قائل ہو جائے. او بالقول فی الائمۃ انہم کانوا انبیاء، کوئی یہ قائل ہو جائے کہ یہ آئمہ وہی انبیاء ہی ہیں. او ابل قول بتناسخ ارواح بعضهم الی بعض، یا کوئی اس چیز کا قائل ہو جائے کہ جو ہے وہ آئمہ کی روح جو ہے وہ ایک کی روح دوسرے کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے، تناسخ کر جاتی ہے، اور دوسرے کی پھر آگے آ جاتی ہے، یعنی یہ ایک ہی روح ہے وہ مختلف جسموں میں جو ہے وہ آتی چلی جا رہی ہے. تناسخ ارواح کا کوئی قائل ہو جائے وہ بھی غالی ہے. القول بان معرفتہم تغنی عن جمیع الطاعات، کوئی اس چیز کا قائل ہو جائے کہ جب ہم ان کی معرفت حاصل کر لیں، یہ جان لیں کہ یہ آئمہ حق ہیں، خداوند عالم کی طرف سے برحق آئمہ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے حق ہیں، ان کے جانشین برحق ہیں. اس معرفت کے بعد کوئی اپنے آپ کو مستغنی قرار دے دے اطاعت خداوندی سے، یعنی اب مجھے اطاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حج کرنے کی اعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، دیگر عبادات الہیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ولا تکلیف معہا بترک المعاصی، اعوذ باللہ کوئی اس بات کا قائل ہو جائے کہ جو ہے اب مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترک کرنے کے لیے گناہوں کو کہا ہے، نعوذ باللہ جو ہے وہ شراب پینا حرام نہیں ہے، یا جو ہے وہ بدکاری کرنا حرام نہیں رہا ہے، یا اگر میں جو کچھ بھی کرتا رہوں گا جو ہے وہ اس کا مجھے کوئی عقاب اور عذاب نہیں ہوگا، کوئی اس چیز کا قائل ہو جائے تو یہ بھی کیا ہے، یہ ان کے بارے میں غلو ہے. یہ علامہ مجلسی نے جو ہے وہ بحار الانوار جلد نمبر 25 کے اندر اس کو جو ہے وہ تذکرہ کیا. امام ہادی کے دور میں جو غلو کے سرغنہ تھے، غالیوں کے سرغنہ، وہ علی بن حسقہ قمی تھے، قاسم یقطینی تھے، حسن ابن محمد ابن بابا قمی تھے، محمد ابن نصیر فہری تھے، اور فارس ابن حاکم تھے. احمد ابن محمد ابن عیسیٰ اور ابراہیم ابن شیبہ نے امام ہادی علیہ السلام کو ایک خط لکھا، اور یہ جو میں نے ذکر کیے ہیں ان کے متعلق امام علیہ السلام کو امام نقی علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ان کے اس طرح کے عقائد ہیں جو میں نے ابھی اوپر ذکر کیے. تو امام علیہ السلام نے 2 ٹوک الفاظ میں صرف اتنا کہا کہ لیس ھذا دیننا، یہ ہمارا دین نہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہماری معرفت کے بعد آپ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ کچھ بھی نہ کریں، بلکہ اطاعت خداوندی ہر حال میں، ہر صورت میں جو ہے وہ واجب ہے، اور اسی طرح ترک معصیت ہر صورت میں جو ہے وہ واجب ہے. فَتَعْزِلُوهُ، امام نے فرمایا جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ دور ہو جائیں، ان کا اس عقیدے کا، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اختیار معرفت الرجال، رجال کشی، صفحہ نمبر 518 کے اندر یہ موجود ہے امام سے حدیث. اسی طرح رجال کشی کے اندر جو ہے وہ علامہ کشی صفحہ نمبر 518 کے اندر لکھتے ہیں کہ محمد ابن عیسیٰ امام کے جو صحابی ہیں کہتے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام نے مجھے ایک مراسلہ لکھا جس کے ضمن میں امام نے یہ لکھا کہ لعن اللہ القاسم الیقطینی، یہ جو اوپر میں نے ذکر کی، یہ جو سرغنہ لوگ تھے، امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قاسم یقطینی کے اوپر لعنت کرے. وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ
وَلَعَنَ اللَّهُ علی ابن حسقہ القمی، اور اسی طرح جو کہا کہ جو ہے وہ علی ابن حسقہ قمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرے. ان شیطانا ترائل لقاسم، امام فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ قاسم کے سامنے جو ہے وہ اچھے انداز میں جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. فیوحا الیہ زخرف القول غرورا، اور امام نے فرمایا کہ باطل اقوال کو اس کے سامنے خوبصورت ظاہر کر کے جو ہے وہ پیش کرتا ہے اور اس کو القاء کرتا ہے اور اس کے دل میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، اور اس سے شیطان اس کو دھوکہ جو ہے وہ دیتا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اپنے اولیاء کے اوپر جو ہے وہ وحی جو ہے وہ کرتا ہے اور شیطان اپنے اولیاء کے اوپر جو ہے وہ وحی کرتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیٰ کہ غالیوں کے قتل کا حکم دیا. اور امام علیہ السلام نے رجال کشی کے اندر صفحہ نمبر 524 کے اندر محمد ابن عیسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ انا ابا الحسن العسکری امرا بقتل فارس ابن حاتم القزوینی وضامنا لمن قتلہ الجنہ فقاتلہ جنید. وہ فرماتے ہیں کہ ابو الحسن عسکری نے، یعنی امام حسن عسکری کے والد نے، ابو الحسن امام ہادی نقی علیہ السلام کا لقب ہے. ابو الحسن 3 ائمہ کا لقب ہے. سب سے پہلے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو الحسن ثانی کہا جاتا ہے، اور ابو الحسن ثالث امام ہادی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری امام ابو الحسن عسکری یعنی ابو الحسن ثالث امام نقی ہادی علیہ السلام نے فرمایا، آمر دیا، حکم دیا ایک قتل فارس ابن حاتم، فارس ابن حاتم قزوینی کے قتل کا حکم دے دیا، اور فرمایا کہ وَضَامِنَا لِمَنْ قَتَلَهُ الجنت، جو بھی اس کو قتل کرے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. فقاتلہ جنید، تو جنید نامی شخص نے اس کو جو ہے وہ قتل جو ہے وہ کر دیا. تو آپ کے سامنے جو ہے یہ مختصر میں نے گفتگو رکھی، اور اس میں دیکھا کہ ائمہ طاہرین جہاں بیرونی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نابرد آزمات ہے، علمی طور پر، سیاسی طور پر، ہر چیز کے حوالے سے، اسی طرح جو اندرونی طور پر شیعت کو کھوکھلا کرنے والے لوگ ہیں، اور آج بھی جو ہے وہ برونی سازشوں کے ساتھ ساتھ اندرونی سازشیں جو بھی ہے وہ آج کے دور میں ہمیں بھی یہ درپیش ہیں. تو ہر جو ہے وہ حوالے سے ائمہ طاہرین نے ہر فارم کے اوپر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی ایسے لوگوں کا ہر فارم کے اوپر جو ہے وہ مقابلہ کرتے رہیں گے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.